محکمے پہ محکمہ پہ محکمہ پہ محکمہ، کیمرے، گرل، لائٹ، بندہ، اور بکرا رکھا نا، بکرا خریدا تو شوقین آدمی تھا، ملازم رکھا کہ روزانہ آدھا کلو ملائی بکرے کو جانی چاہیے. وہ آدھی خود کھا جاتا تھا، آدھی کسی نے شکایت کر دی. اس نے ایک اور بندہ مقرر کیا کہ تم اس کی نگرانی کرو، ملائی ساری کدھر جائے بکرے کو. وہ بھی بگڑا ہوا تھوڑے، وہ بھی اب وہ تہائی جاتی تھی. پھر شکایت ہو گئی، اس نے ایک اور بندہ مقرر کیا. ہوتے ہوتے اتنے بندے ہو گئے کہ ساری ملائی وہ خود کھا جاتے تھے، ملائی کا شاپر بکرے کے منہ پہ مل دیتے. دیکھو اگر گندگی پڑی ہو، گندگی، تو آدمی کو کیا گھن آئے گی، کراہیت ہوگی، طبیعت بجھ جائے گی. ہم گندے معاشرے میں رہنے کے عادی ہو گئے. تکبر، حسد، بغض، کینہ، کھوٹ، ملاوٹ، دھوکہ، فراڈ، توبہ، گند. ایک دفتر میں نام نہیں لیتا ہوں، ہمارا ایک جاننے والا وہ کام کرتا تھا دفتر میں، تو ایک عیسائی غیر مسلم، اس کو کام پڑ گیا، کوئی نہیں، تو وہ آیا اپنے کام کے سلسلے میں. تو وہ جو سر بیٹھا تھا نا، صاحب، افسر صاحب، انہوں نے کہا جی اتنے پیسے دو. انہوں نے کہا دیکھو کام میرا جائز ہے اور تمہاری ذمہ داری ہے، پیسے کس بات کے. ٹھیک ہے. پھر اب وہ کام رک گیا، مجبور ہو گیا. وہ ایک دن آیا، دفتر میں داخل ہو رہا ہے، تو وہ صاحب جو ہیں وہ دفتر سے نکل رہے تھے. انہوں نے کہا صاحب وہ گفٹ لایا ہوں. کیا لایا ہوں؟ گفٹ. انہوں نے کہا اچھا بیٹھو، میں نماز پڑھ کے آیا. میں تو وہ جو عیسائی تھا نا، وہ مسکرایا، طنزیہ، اس کی مسکراہٹ میں طنز تھا. تو بھائیو پورا دین زندہ ہو، پوری دنیا میں زندہ ہو. نیت کر سکتے نہیں مطلب ہے نیت کرنے میں کچھ، پورا دین اور پوری. ہاں، ایک آدمی نے یہاں سے لاہور تک جانا ہے، اس کے حساب سے تیاری کرے گا. یہاں سے کراچی تک جانا ہے، یہاں سے سعودیہ تک جانا ہے، یہاں سے فجی تک جانا ہے. ہماری منزل کیا ہے؟ صرف یہ نہیں کہ مدرسے میں پڑھانا ہے. دیکھو ایک آدمی نے وضو کیا نہیں اور نماز کی نیت باندھ لی، اب اس سے دوسرا اس سے منع کر رہا ہے نماز توڑو نماز. اچھا تم نماز سے روکتے ہو؟ پورا دین. دیکھو نا، سب سے بڑی فقہ کی کتاب کون سی پڑھائی جاتی ہے؟ ہدایہ نا. کتنی جلدیں؟ 4. ایک جلد میں کیا ہے؟ تھوڑا سا بولو تو. عبادات ہے نا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ. باقی 3 جلدوں میں کیا ہے؟ معاشرت ہے، اخلاق ہے، معاملات ہیں. اب کتاب البیوع پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، ضروری ہے، لیکن ساری بے شرع کیا ہو رہی ہے؟ کیوں جی بازار میں ساری بے شرع کیا ہو رہی ہے؟ اس کے کنو ہے نا، فروٹر. ایسی لائٹ نکالی ہے آج کل انہوں نے ایسا کنو لگتا ہے کہ بندہ کہتا ہے سارا ہی. تو وہ سمندری روڈ میں بابا کھڑا ہوا، سفید داڑھی. تو میں نے اس سے کہا بابا یہ جو آپ نے لائٹ لگائی ہے یہ تو ایسے لگ رہا ہے جیسے کنو بڑا ہی لال، تو یہ تو تھوڑا سا سائڈ کر کے دیکھا تو بالکل پیلا. کہا بابا جی یہ دھوکہ ہے، یہ شریعت میں منع ہے، اللہ رسول نے منع کیا ہے ہمیں. اس نے کوئی وزن لیا ہو، بھار لیا ہو، کوئی فکر مند ہو گیا ہو، کچھ بھی نہیں. کہتا کیوں ہے؟ سارے نے لائی ہے. بیج ڈالنے سے پہلے زمیندار کیا کرتا ہے؟ کیوں جی؟ زمین کو
تیار کرتا ہے, نرم کرتا ہے, ہموار کرتا ہے, سختی توڑتا ہے, جڑی بوٹیاں ختم کرتا ہے. ہاں, مولانا شاہ رحمۃ اللہ کا ایک ملفوظ ہے بہت گہرا 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 کہ مبادیات کو غایات کا درجہ دے دیا. کیا؟ مبادیات کو, ذرائع اور وسائل کو مقاصد کا درجہ دے دیا گیا. اور آگے جملہ ہے, یہ غلطی دین کے سارے شعبوں میں گھس گئی, تبلیغ میں بھی گھس گئی. صرف مدرسے کی بات نہیں. میں وہاں بیٹھا تھا ایونٹ میں, تو ایک ساتھی آیا, اپنے شہر کے تبلیغ کے کام کی تعریف کی. ہمارا اتنا بڑا مرکز ہے, اتنا بڑا شب جمعہ ہے, اتنی سال کی جماعتیں ہیں, اتنی ساتمہ کی جماعتیں ہیں, اتنے ہمارے 4 مہینے والے ہیں, اور اتنی ہماری سروزے کی جماعتیں ہر شب جمعہ سے نکلتی ہیں, اور اتنا ہمارا بڑا اجتماع ہوا. اوہو, جیسے پورا کام پورا. میں نے کہا ایک بات بتاؤ, آپ کے ہاں کوئی مسجد ہے جہاں فجر کی نماز میں جمعے کی نماز کی طرح مسجد بھر جاتی ہو؟ انہوں نے کہا جی ایسی مسجد تو کوئی نہیں ہے. آپ کے ہاں کوئی بازار ہے جو اذان پہ بند ہو جاتا ہو؟ کوئی مارکیٹ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں, ایسی تو کوئی بھی نہیں ہے. آپ کے علاقے کے زمیندار عشر ادا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا یہ تو بات ہم نے کبھی سنی نہیں. آپ کے علاقے کے جو مالدار ہیں زکوٰۃ دیتے ہیں سب؟ کہ نہیں, تھوڑے بہت دیتے ہوں. بہنوں کو وراثت میں حق دیتے ہیں؟ کہ نہیں, یہ تو بالکل بھی نہیں ہے ہمارے ہاں. تو میں کہا آپ خوش کس بات پہ ہو رہے ہو؟ اتنا بڑا مرکز ہے, اتنا بڑا شب جمعہ ہے, اور اتنی جماعتیں ہیں, اور اتنا سال اور ساتواں, اور اتنا جیسے ایک آدمی کہے ہمارے ہاں اتنے ہسپتال ہیں, اور اتنے میڈیکل سٹور ہیں, اور اتنی فری ڈسپینسریاں ہیں, اور اتنی دوائیوں کی کمپنیاں ہیں, اور اتنے ڈاکٹر ہیں. بھائی تمہارے علاقے میں تندرست لوگ کتنے ہیں؟ کہتا بیمار سارے ہی ہیں. تو بھائی تبلیغ, ہاں, لوگوں میں طلب پیدا کرو. 2 درجے ہیں, ایک وہ درجہ ہے علم کا جو فرض عین ہے, اور ایک وہ درجہ جو فرض کفایہ ہے. مدرسے میں کون سا علم پڑھا جا رہا ہے, پڑھایا جا رہا ہے؟ کیوں جی؟ جو فرض, بولو تو سر, جو فرض کفایہ کے درجے کا ہے, یہ تو مدرسے کا تو وہ علم ہے. اور جو فرض عین کے درجے کا علم ہے, جو ریڑھی والے کو سیکھنا ضروری ہے, مزدور کو ریڑھی والے کو سیکھنا ضروری ہے, مزدور کو سیکھنا ضروری ہے, چھاپڑی والے کو سیکھنا ضروری ہے, رکشے والے کو سیکھنا ضروری ہے, ٹرک ڈرائیور کو سیکھنا ضروری ہے. دیکھو نفی نہیں ہے, نفی نہیں ہے. ہاں, بہت ساروں کو نا ذرا یہ باتیں چبھنی شروع ہو جاتی کہ یہ مدرسوں کے خلاف. مدرسوں کے خلاف کیا بات کر رہے ہیں؟ مدرسے میں اکثر طلباء کون ہیں جو کس وجہ سے مدرسے میں آئے؟ تبلیغ کی وجہ سے. تو صرف پڑھنا پڑھانا یہ کافی نہیں ہے بھائی. یہ نہیں کہ پڑھنا پڑھانا نہیں ہے, نہیں, پڑھنا پڑھانا کافی ہے. ایک مدرسے کے ڈرائیور تھے, بڑی پرانی بات ہے, بڑا مدرسہ ہے, میں نام نہیں لیتا. تو جو مدرسے کا ڈرائیور تھا نا گاڑی, میں نے دن اس سے پوچھا غسل کے فرض سنا, اس کو نہیں آتے تھے. مدرسے کا ڈرائیور. عوام پہ محنت, بے طلبوں پہ محنت, غریبوں پہ محنت. ہاں, طلب والے خود آئیں گے اور بے طلبوں کے پاس, بولو بھائی, مدرسے میں طلب والے آئیں گے, اور طلب والے تھوڑے سے ہیں, اور بے طلب بہت زیادہ, جن میں طلب ہی نہیں ہے دین سیکھنے کی. اب غسل کے فرض یاد کرنے میں نہ کوئی 1 گھنٹہ لگتا ہے, نہ کوئی 1 دن لگتا ہے. 1-2 منٹ کا کام ہے, 1-2 منٹ کا کام. آپ پوچھ لو باہر جا کے. ایک تھے صاحب, ان کا تبلیغ کا انداز ایک اپنا ہی تھا, غلط تھا.
गाड़ी वाले को रोकते, रुको रुको, गुस्ल के फर्ज सुनाओ। अगर वो कहता ना मुझे नहीं आते, बेशर्म बेहया, गाड़ी बैठा है, गुस्ल के फर्ज नहीं आते तुझे? अब ये तरीका तो नहीं है, लेकिन उसका अपना अंदाज था। एक डॉक्टर साहब ने 3 दिन लगाए, मुझे खुद बताया उसने, डॉक्टर साहब ने 3 दिन लगाए सिरोजा। अच्छा, उनकी अपने अब्बा के साथ बड़ी दोस्ती थी, सिर्फ बाप बेटे का रिश्ता नहीं था बल्कि दोस्ती थी, दोस्ती का अंदाज था बाप से। तो सिरोजा लगा के वापस आकर कहते अब्बा आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। अच्छा नहीं किया? और तुझे डॉक्टर बनाया, ये तू क्या करा है? अब्बा डॉक्टर तो बना दिया, और मुझे गुस्ल के फर्ज का तो पता ही नहीं था, ये तो मैंने अभी सिरोजे में सीखे जाके। मदरसे पढ़ाएं, पढ़ाएं, जरूर पढ़ाएं, कोई मना नहीं कर, मदरसा बनाएं, लेकिन मेरे भाइयों अपनी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी पूरा दीन जिंदा हो, पूरी दुनिया में जिंदा हो, जज्बा हो। मोमिन की नीयत उसके अमल से क्या है? हाँ, अज़्म, जज्बा। मौला सर रहमतुल्लाह मदरसा पढ़ाते थे, मदरसा पढ़ाना छोड़ा, तसव्वुफ की लाइन में थे, तसव्वुफ की लाइन को छोड़ा, फिर ये तबलीग शुरू की। अब दीनी दावत में ना, मौला साहब की दीनी दावत को जरा पढ़ें, उसमें एक मजमून है, अताउल्लाह शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इयादत के लिए तशरीफ लाए, और मौला सर का बिल्कुल आखिरी ज़माना चल रहा है और सख्त बीमार हैं। इतना ज़ोफ़ है कि बात होंठ कानों से कान जो है होंठों से लगाओ तो बात समझ में आती थी, इतना ज़ोफ़। जब पता लगा ना शाह साहब तशरीफ लाए, ऐसे कुव्वत आ गई, उठ के बैठ गए हैं, आधा घंटा तकरीर। सुनो क्या कहें, अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वता अऊज़ु बिल्लाह। और होता क्या, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, जो क़यामत के दिन को अपनी आंखों से देखना चाहे, हदीस सुना, जो क़यामत के दिन को अपनी आंखों से देखना चाहे, वो इज़ा शम्स को विरत पढ़ ले, वो इज़ा शम्स को विरत पढ़ ले। तो क्या वो कारी साहब की लहजे का असर ले रहा है, आवाज का असर ले रहा है, उसके उतार चढ़ाव का असर ले रहा है, मजमून का असर। और ये सिर्फ आवाम की बात नहीं है, महफिल उसूल क़िरात में ज्यादा आवाम होती है कि मदरसे के तलबा होते हैं, और उसको मदरसे वाले होते हैं, और क्या कहते हैं, माशाल्लाह 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 सुभान अल्लाह। ये ऐसे है जैसे कोई कहे कि जी मैं फलां जगह जा रहा था, उधर से रेलगाड़ी आ रही थी और सामने से बस आ रही थी, और फिर दोनों की टक्कर हो गई और जनाब एक्सीडेंट हो गया और 100 आदमी मर गया, और सुनने वाले कहे माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सुनने वाला क्या कहेगा, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। हाँ, वो तो एकदम परेशान हो जाएगा ना। तो भाई वक्त थोड़ा है और काम क्या है, ज्यादा है। दीन का काम किया नहीं जाता, दीन का काम लिया जाता है भाइयों। अल्लाह से मांग ले, अल्लाह से क्या कर ले, ऐसा फरमाते थे अल्लाह उससे दीन का काम लेगा जो अपने आप को कुछ भी नहीं समझे, जो अपने आप को हाँ मैं नहीं, हम कुछ भी नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो काम है उसमें एक लफ्ज़ वयुज़क्कीहिम तज़किया। दीन का काम करने वाले तकब्बुर ना हो, हसद ना हो, बुग़्ज़ ना हो, कीना ना हो, दिल साफ हो, जुबान पे गीबत ना हो, चुगली ना हो, तंज ना हो। मेरा बेटा जो है ना मदरसे से आया एक दिन, थोड़े दिन ही होते, हिफ्ज़ में डाला था मैंने कहीं, तो घर में आकर ना उसने किसी को कहा कंजर। मैंने कहा ये कंजर, ये लफ्ज़ तुमने कहाँ से सीखा भाई? कहता कारी साहब से। कारी साहब से? यहाँ कारी साहब अक्सर कंजर कंजर कहते हैं। मैं फौरन निकला घर से सीधा कारी साहब के पास। कारी साहब मुबारक हो। कहते क्या हुआ? मैं कहा बेटे ने आपसे गालियां सीख ली है। कहता मैंने तो नहीं सिखाई। मैं कहा आप कंजर कहते हो ना? कहता हाँ। मैं कहा वो भी कंजर कह रहा था।
آپ کو پتہ ہے کنجر کا کیا مطلب ہے؟ اور دوسرا لفظ حرام دہ، قاری صاحب کہتے تھے حرام دہ، وہ حرام دیا. میں کہ تمہیں پتہ ہے یہ حرام دیا کا مطلب کیا ہے؟ تم کیا کہہ رہے ہو کسی کو؟ پتہ ہے اس کی سزا کیا ہے؟ دین کا کام کرنے والے زبان پہ غیبت نہ ہو، چغلی نہ ہو، گالی نہ ہو، طنز نہ ہو. ہمارے مولانا احسان صاحب فرماتے ہیں کہ یہ تو پتہ ہے کتنے لوگ ہماری وجہ سے تبلیغ میں لگے، اور یہ نہیں پتہ کتنے لوگ ہماری وجہ سے تبلیغ کا کام. اس طرح یہ تو پتہ ہے کتنے ہماری وجہ سے مدرسے میں پڑھے اور کتنے ہماری وجہ سے مدرسہ چھوڑ گئے. میں نے ایک شاگرد، ایک طالب علم تھا، تو میں نے اسے کہا یار استادوں سے ملتے ہو؟ کہتا میں تو شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا. میں نے کہا شرم کر کچھ. پھر ایک شاگرد، ایک طالب علم تھا، تو میں نے اسے کہا یار استادوں سے ملتے ہو؟ کہتا میں تو شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا. میں نے کہا شرم کر کچھ. پھر استاد ہے، کہتا مجھے اتنا ذلیل کیا پڑھائی کے دوران، ہر وقت طنز، ہر وقت مجھے طنز. میں شکل نہیں دیکھنا. میں نے کہا یار دین کا کام کرنے والے زبان کے بول میٹھے ہوں، لہجہ نرم ہو، ہاں اخلاق کمال کے ہوں. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا وهو اخلاق. جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ملے اور میرا آمنا سامنا ہوا، آپ مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے. سیرت وجیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھنا بار بار. ہر صحابی فرماتے ہیں، صحابہ فرماتے ہیں، آپ کی سیرت میں لکھا ہے نا کہ ہر صحابی یہ سمجھتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تعلق میرے سے ہے نا وہ کسی سے بھی نہیں ہے. تو بھائی دین کا کام کرنے کے لیے اخلاق، تواضع، عاجزی، نرمی، بول میٹھے، لہجہ نرم، دماغ ٹھنڈا ٹھنڈا، گرم نہیں ہونا چاہیے دماغ. تقوی، تقوی قرآن بھرا پڑا ہے. تقوی تقوی تقوی. تقوی کیا ہے؟ گناہوں سے بچنا. اور تقوی کی علامت تنہائیوں کا پاک ہونا. تقوی کی علامت تنہائیوں کا پاک ہونا. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے تنہائی کے گناہوں سے بچو ورنہ اللہ پاک لوگوں کے دلوں میں تمہاری نفرت ڈال دیں گے. اللہ لوگوں کے دلوں سے تمہاری محبت نکال دیں گی اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا. تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا. ہم سب ذریعہ بن سکتے ہیں بڑی خیروں کے پھیلنے کا. جتنا کر رہے ہیں شکر کریں. یہ نہیں کہ ہم جو شکر کریں جتنا کر رہے ہیں ہم آگے بڑھیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سب کو کراس کر گئے، آگے رہ گئے صرف حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ زور لگا رہے ہیں کہ نکلنا ہے آگے. یہ شریعت کا مزاج ہے. ایسا فرماتے تھے اپنی دینی حالت پر مطمئن ہو جانا یہ دلوں کی موت ہے. یار کر تو رہے ہیں اور کیا کریں، اتنا تو کر رہے ہیں، ہاں جتنا کر رہے ہیں شکر. آگے بڑھو آگے بڑھو. چھوٹی سی زندگی ہے، پتہ نہیں کب چلے جانا. سچی میرا ایک دن بیان تھا شب جمعہ کا نا رائے گنج میں، آئی صاحب کی زندگی میں. تو آئی صاحب تو بیان سنتے تھے، اور اللہ معاف کرے معاف کرے، بات سچی کہہ رہا ہوں. آئی صاحب کی زندگی میں جب ہم بیان کرتے تھے نا ممبر پہ تو اللہ کا دھیان کم ہوتا تھا، آئی صاحب کا دھیان زیادہ ہوتا کہ آئی صاحب سن رہے ہیں. سچی بیان کرتے کرتے نا تھرڈ تو نظر جاتی تھی ایسے کمرے کی طرف، دروازہ تو نہیں کھلا کیونکہ کئی دفعہ بیان کے دوران آ جاتے تھے یہ کیا کہہ رہے ہو، ایسے کہو. ہاں تربیت، آئی صاحب تربیت فرماتے تھے. وفات سے چند دنوں پہلے کی بات ہے، مشورہ ہوتا تھا، مشورہ ہوتا ہے جو، تو آئی صاحب سنتے تھے اندر کمرے میں نا، سارا مشورہ سنتے تھے. تو تھوڑے دنوں پہلے جب مشورہ ختم ہوا تو لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، کچھ امور باقی ہوتے ہیں. تو میں نے اسپیکر میں کہا، میں کہ ساتھی خاموشی اختیار کریں بھائی، ساتھی خاموشی اختیار کریں. یہ عباد اللہ کو میں کیسے سمجھاؤں کہ مجمع سے ایسے بات نہیں کیا کرتے، مجمع سے ایسے بات نہیں کیا کرتے. تربیت تھی.
ہم سب تربیت کے محتاج ہیں، ہم سب تربیت کے تقویٰ، تنہائیوں کا پاک ہونا، اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا. یہی جب وہ شیخ بیٹھے تھے نا اعتکاف میں سن 80 میں بیٹھے تھے نا، ہمارا پہلا سال تھا. یہاں کیبن تھا، مفتی صاحب کا ادھر تھا، تو وہ صبح مسافہ ہوتا تھا، لائن لگتی تھی. ہمارا پہلا سال تھا، ہم شرارت کرتے تھے، پھر لائن میں گھس جاتے تھے، پھر مسافہ، پھر لائن میں مسافہ، مسافہ ہی کرتے رہتے تھے. وہ بڑے نرم ہاتھ ہوتے تھے، وہ بالکل ایسے جیسے ریشم ہے. تو مولانا احسان صاحب فرماتے کہ شیخ فرمایا کرتے تھے جب لوگ میرے سے مسافہ کر رہے ہوتے تھے نا تو میں یہ پڑھا کرتا تھا الحمدللہ الذی اظہر الجمیل وستر علی الخبیث. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے میری خوبیاں لوگوں پہ ظاہر کی ہوئی ہیں اور میری کمیوں پہ پردہ ڈالا. ابھی ہم کراچی سے آ رہا ہوں نا تو لوگ مسافے تو جو ساتھی سے بھی روک رہے تھے، میں کہا آنے دو یار، میں کہا یہ ہمیں بزرگ سمجھ رہے ہیں، ہم انہیں بزرگ سمجھ رہے ہیں، یہ ہم سے برکت کے لیے مسافہ کر رہے ہو. میں کہا میں سچ کہہ رہا ہوں، میں تو ان کو برکت کا سمجھتا ہوں. ان کو جو عقیدت ہے اسی کی وجہ سے ہمارا بھی کوئی مہلاسا کے ملفوظات میں ہے لوگوں کا کسی کے بارے میں حسن ظن، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے. لوگوں کا حسن ظن کسی کے بارے میں یہ بہت بڑی نعمت ہے. تو بھائی شکر کرے جتنا ہم کر رہے ہیں دین کا کام، آگے بڑھیں. اپنے آپ اپنے یقین کو بھی اچھا بنائیں، اپنے اخلاق بھی اچھے بنائیں، اپنا اللہ سے تعلق بنائیں، جنت کا شوق پیدا کریں. ہاں، دنیا کی بے رغبتی آئے، یہ اللہ کی رضا کا جذبہ آئے، شہرت واہ واہ کیا ہے، واہ واہ، مخلوق سے کچھ نہ چاہنا، نظر اللہ کی طرف جائے. اور سچی بات ہے ظاہری اسباب اکثر علماء کے پاس تو ہے نہیں، کاروبار وغیرہ، تو اللہ سے مانگنا سب کے لیے ضروری ہے لیکن علماء کے لیے بہت ضروری. آدھا گھنٹہ دعا، پون گھنٹہ دعا، استغنا، مخلوق سے اشراف سے بچنا ہے، اس سوال سے بچنا ہے. اظہار حال دعا میں جان آتی ہے جب یہ تین باتیں ہوں، سوال سے بچو، اشراف سے بچو، اظہار حال سے بچو، پھر دعا میں جان آئے گی. مولانا یوسف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں سوال چھری ہے جو دعاؤں کو ذبح کر دیتی ہے، اشراف چھری ہے جو دعاؤں کو ذبح کر، اظہار حال چھری ہے. آج ہماری دعاؤں کی جان نکل جاتی ہے، اظہار حال باتوں باتوں میں اپنے حالات کو ظاہر کر دیتے ہیں. ایسا فرماتے تھے اپنے قریبی سے قریبی دوست کو بھی اپنی حاجت مت بتاؤ، بلکہ یہاں تک فرماتے تھے اپنی بیوی کو بھی اپنی حاجت مت بتاؤ، جو تمہارا مسئلہ ہے اللہ سے مانگو. یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف. دیکھو جب بے دینی ہوگی نا، بے دینی، اللہ ناراض ہوں گے تو مال، 4 علامتیں بتائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ناراض ہونے کی. بارشیں بے وقت، نااہل حکمران، عورتوں کا حاوی ہونا، اور مال بخیلوں کے ہاتھ میں. یہ نہیں کہ لوگوں کے پاس مال ہے نہیں، بڑا مال ہے. ہاں اچھا یہ جو 2 نمبر کی شادیاں کرتے ہیں نا، وہ میرے تعلق والے ہوتے ہیں، مجھے نہیں بلاتے. وہ مجھے کسی نے کہا یار وہ فلاں آپ کا بڑا جاننے والا ہے، اس کے بیٹے کی شادی تھی آپ آئے نہیں. میں کہا یار مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے. کہتا آپ کو پتہ ہے اس نے سٹیج کتنے کا بنایا تھا؟ میں کہا مجھے تو نہیں پتا. کہتا 40 لاکھ روپے کا سٹیج تھا، صرف سٹیج جو 2 گھنٹے بیٹھنے وہاں 40 لاکھ روپے کا، یہاں فیصلہ آباد. میں نے کہا اچھا. وہ مجھے ایک جگہ مل گیا. میں نے کہا یہ مجھے پتہ لگا تم نے شادی پہ 40 لاکھ روپے کا سٹیج بنایا. کہتا نہیں مولوی صاحب 5 لاکھ کٹ کرا لے. 5 لاکھ کم کرا لیے تھے. میں کہا 5 لاکھ مولوی نو دے دینے سے. سب سے کم تنخواہ ہمارے معاشرے میں کس کی ہے؟ میں تو کوشش کرتا ہوں جب مجھے بیان کا موقع ملتا ہے اس بات کو لاتا ہوں
کہ شرم کرو کچھ. وہی سر پڑھانے آتا ہے گھر میں ٹیوشن, اس کو دیتے ہو 10,000, اور قاری صاحب آتے ہیں اس کو دیتے ہو 1,000. شرم نہیں آتی؟ شادی کی سب سے اہم چیز کیا ہے؟ نکاح. کروڑوں روپے, ایک ایک جوڑا 5-5 لاکھ کا, اور مولوی صاحب کو 5,000. یہ نہیں کہ مال ہے نہیں, بڑا مال ہے, بخیلوں کے پاس ہے. ایک مولوی صاحب نے کمال کر دیا, واہ واہ واہ, بڑے مزے کا. جمعہ پڑھایا نا, جمعے کے بعد دعا کروا رہے تھے, کہہ رہے اے اللہ, یہ مسجد والوں نے جتنی تنخواہ میری رکھی ہے, ان کے بچوں کی تنخواہ بھی اتنی کر دے. ایسے مولوی ہونے چاہیے. لوگوں نے کہا بدوا دے رہے ہو, انہوں نے کہا میرا گزارا ہوتا ہے, تمہارا نہیں ہوتا. تو دین آئے گا تو مال سخیوں کے ہاتھ میں جائے گا. یہ بے دینی کی وجہ ہے کہ مال بخیلوں کے ہاتھ میں ہے. اچھا, میں نے ایک شادی حال والے سے کہا, میں نے کہا یار مجھے پتہ لگا 40-40 لاکھ کا سٹیج بنتا ہے. کہتا مولانا صاحب پرانی بات ہے, اب تو کروڑ کا بن رہا ہے. یہاں کروڑ کا صرف سٹیج. یا اللہ, مال ہے لوگوں کے پاس, غلط جگہ لگ رہا ہے. ہمیں تو بس دین زندگیوں میں آ جائے اس پر زور لگے, اور میرے بھائیوں دعاؤں پہ زور لگے, اور تبلیغ کا کام جتنا آپ پڑھائی کے ساتھ کر سکتے, جتنا کر سکتے, روزانہ, ماہانہ, سالانہ, جتنا بھی کر سکتے. اور حاجی صاحب ایک بہت فرماتے تھے کہ کسی پر اعتراض نہ کرو. کسی پر ایسا فرماتے تھے جو دوسروں پر تنقید کرتا ہے, اعتراض کرتا ہے, وہ دین کے کاموں سے محروم ہو جاتا ہے. ہم میں سے پورا کوئی بھی نہیں. ممبر پہ بیٹھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ممبر پہ بیٹھنے والے کمی ہے سب میں. اس لیے کہتے ہیں بزرگوں سے دور ہی رہو. سچی بات ہے. اگر بزرگوں سے فائدہ اٹھانا ہے نا, دور سے اٹھاؤ. اگر قریب جانا ہے تو میدا مضبوط کرو. ایک آیا لاہور کا تھا, مجھے حویلی لے کے جاؤ. سارے بزرگ ہوتے ہیں نا اجتماع میں. میں نے بڑی کوشش کی اس کو میں ٹرکاؤں, وہ نہیں بات آیا. میں لے گیا. اچھا, یہ جو بہت نئے لوگ ہوتے ہیں نا, یہ بزرگوں کو فرشتہ سمجھتے. مولوی صاحب کو جانتا پہچانتا کوئی بھی نہیں. اب ہم ہی تھے ہاتھ چڑھے ہوئے, خدمت بھی ہمیں کرنی پڑتی. ہم تو تھک جاتے تھے, سچی بات ہے. تو اب مولوی صاحب کو بھی عادت تھی کہ بھی مجمع میں رہنے کی, تو وہاں پوچھتے کوئی نہیں تھا, تو مولانا ہمارے ساتھ ہی لگے رہتے تھے, اپنی کہانیاں, اپنے واقعات. ہم تھک جاتے تھے. جماعت آئی سال والی, ہم نے آج مولانا کی خدمت کرنی. میں کہا ہاں ضرور آؤ, جلدی آؤ. میں اندر لے گیا, میں کرو مولوی صاحب کی خدمت کرو. وہ دباتا رہا. باہر آ کے کہتا ہے یار یہ تو ہماری طرح ہی ہے. ان کا جسم تو ہماری طرح ہی ہے بالکل. میں کہا تم کیا سمجھتے تھے؟ جو نئے لوگ ہوتے ہیں نا, بزرگوں کو سمجھتے ہیں پتہ نہیں یہ کیا, کون سی مخلوق ہے. تو ایک آیا کہ جی مجھے حویلی لے کے جاؤ. میں نے بڑی کوشش کی نہ جائے یار, لیکن باز نہیں آیا. میں کہا چاچا. اب وہ اندر گیا تو اب ہر ایک بزرگ کو دیکھ رہا ہے, یہ فلاں بزرگ ہے, یہ فلاں, اچھا یہ فلاں ہے, ہاں ان کا بیان بھی سنا ہے میں نے. ہاں, تو کوئی بزرگ نماز پڑھ رہے تھے, تو نماز میں نے انہیں 2-3 دفعہ ذرا ایسے ہاتھ ناک صاف کی. کہتا بزرگ اس طرح کے ہوتے. میں نے کہا میں نے تجھے کہا نہیں تھا. تو کمیاں کوتاہیاں سب میں. اعتراض نہیں کرنا چاہیے, تنقید نہیں کرنی چاہیے. ایسے ایک مثال دیا کرتے تھے. ایک آدمی نے تصویر بنائی اور چوک میں لٹکا دی, اور نیچے لکھ دیا جہاں غلطی ہے نشان لگاؤ. شام کو ساری تصویر پر نشان لگے ہوئے تھے. پھر تصویر بنائی اور چوک میں لٹکائی, اور نیچے لکھ دیا جہاں غلطی ہے اس کی تصحیح کرو. شام کو آگے دیکھا تو وہیں کی وہیں کھڑی تھی. غلطی نکالنا کوئی کمال نہیں ہے. من رأى منکم منکرا فلینکر نہیں ہے, فلیغیر ہے. انکار علی المنکر یہ حرام ہے, یہ کفر ہے, یہ شرک ہے, یہ بدعت ہے, یہ ناجائز ہے, یہ جہنمی ہے, یہ مسلمانوں کو قبرستان میں دفن مت. نہیں, تغییر. ہم تغییر کے منکر ہیں, مامور ہیں. انکار المنکر کے مامور نہیں ہم. امام غزالی رحمۃ اللہ سے کسی نے پوچھا ما حکم تارک الصلاۃ,
ما حکم تارک الصلاۃ، تو یہ نہیں فرمایا کہ جہنمی ہے یا مسلمانوں کا قبرستان میں دفن مت کرو، یا اس کو نہیں، کیا فرمایا؟ فرمایا خذہ الی المسجد، اس پہ محنت کرو اور اسے مسجد لے جاؤ، وہ نماز پڑھے۔ اگلا جملہ جو بولا نا کمال کا ہے، کمال کا ہے، فرمایا کن داعیا لا قاضیا، کن داعیا لا، تو نیت کرے داعی بننا ہے انشاءاللہ، اور اللہ سے مانگے۔ ہماری ضرورتیں بھی کون پوری کرے گا؟ عمل کی توفیق بھی کون دے گا؟ اللہ سب کو قبول فرمائے۔